سب مساجد میں قرآن مجید ایک نامانوس کتاب ہے، اس سے کوئی انس نہیں رکھتا اور کہیں بھی اسے وقت نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن مجید کے عربی پڑھ لیا تو پھر ہم ختم قرآن پر زور دیتے ہیں، قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور اس کا ثواب کسی مرحوم کو ایصال کرتے ہیں۔ بڑی واضح بات ہے کہ جس کا تصور زندگی جتنا واضح ہوگا نا، اتنا ہی وہ قرآن کے قریب ہوگا۔ ہماری یادداشت دنیا کے بارے میں بڑی قوی ہے، توانا ہے، لیکن دین کے بارے میں بڑی آرزویں اور امیدیں ہمارے دامن میں ہیں، جبکہ اسلام آرزوؤں کا دین نہیں ہے، امیدوں کا دین نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب پیغمبر علیہ السلام کو آ کے اطلاع دی نا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات پر ایک خصوصی اہتمام کیا۔ جو آپ نے امیر المومنین کو پہلا جواب دیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ علی وہ تمہاری ہی نہیں میری بھی والدہ تھی۔ یہ جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ پھر آپ نے ایک خاص اہتمام کیا، آپ نے اپنی ابا دی کفن کے لیے چادر، وجہ پوچھی گئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ میری یہ چچی، میری یہ والدہ عذاب قبر سے بہت پریشان تھی، اور اس بات سے بھی پریشان تھیں کہ جناب خدا نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے محشور ہوں گے، تو میں نے اپنی ردا انہیں اڑا دی ہے، خدا یہ ردا ان سے نہیں اتارے گا۔ تنگی قبر سے بہت پریشان تھیں، تو پھر پیغمبر خود ان کی لحد میں لیٹ گئے، کہا اب یہ زمین انہیں فشار نہیں کرے گی۔ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہونا اور پیغمبر کو پالنے والی ہونا اور پیغمبر کا آپ پر خود نماز جنازہ پڑھانا، خود تدفین کرنا، یہ سب چیزیں اپنے مقام پر اہمیت کی حامل ہیں، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد آخرت کے حوالے سے اتنی پریشان تھیں کہ پیغمبر سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ وہاں عذاب ہوگا، میں اس عذاب سے ڈرتی ہوں۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ قبرستان میں ہوتے ہیں، ادھر مردے کو دفن کیا جا رہا تو حرم گپیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا ایک پسندیدہ ٹاپک ہے، اس پر خوش گپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی دوسرا آگے ہاتھ ہلا کے کہتا بھی وہ فاتحہ پڑھ لیں، انہوں نے دین کر لی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ معصوم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بارے میں نا دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ان میں سے ایک بیان فرمائی تھی کہ بھی وہ ایک جو ہے نا طول العمل، طویل امیدیں۔ میں آئندہ آنے والے 10 سالوں کا انتظام کر رہا ہوں، جبکہ ہماری زندگی ایک سانس پہ ٹھہری ہے، معلوم نہیں ہے اگلا سانس انسان کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ کبھی آپ سوچئے کہ ہم آخرت کے اہتمام کے لیے زیادہ تگودو کرتے ہیں یا دنیا کے اہتمام کے لیے؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہمارا زیادہ یعنی کہ مد نظر کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اب تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ دین بھی دنیا کے لیے ہو گیا۔ دین جو مقصد تھا آخرت تک پہنچنے کے لیے، منزل تو خدا تھی، دین بھی ایک راستہ ہے، اب دین کے ذریعے لوگ دنیا کماتے ہیں۔ تو دین ایک وسیلہ ہو گیا، جب مقصد مل جاتا ہے تو وسیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دین وسیلہ ہے، جب کسی کو مقصد مل جاتا ہے تو دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے
بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، دنیا کی بندگی میں مصروف ہیں. یہ بس دین جو ہے ان کی زبان کی نوک کا ذائقہ ہے. اس وقت تک دیندار ہیں جب تک دین ان کی دنیا کا تحفظ کرتا ہے، اور اگر مشکل آ جائے تو دیندار بہت کم ہے. قلت الدیان، دیندار بہت کم ہے. ہمیں دین کی اہمیت کا کیوں نہیں پتا؟ کیوں ہم قرآن سے دور ہیں؟ آج یوم ولادت بھی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا. آپ کے فرمان مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے انسان مر جائیں، اچھا دنیا کتنی وحشتناک ہوگی. جب زمین پہ کوئی انسان زندہ ہی باقی نہ بچے تو دنیا میں کوئی رونق ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ سارے انسان اگر مر جائیں لیکن دنیا بالکل خلوت کدہ ہو، سنسان ہو، اور مجھے مشرق سے مغرب تک کا سفر کرنا پڑے اور قرآن میرے ساتھ ہو، مجھے کچھ بھی وحشت نہیں ہوگی. ہم نے کبھی سوچا؟ پچھلے دنوں ایک بات ہو رہی تھی تو کہا گیا کہ جناب سکول میں قرآن پڑھاتے ہیں. ابھی اچھا ہو گیا کہ سکول میں قرآن پڑھاتے ہیں. کیوں؟ قرآن پڑھنے کے نمبر ملتے ہیں. ایسا ہی نہیں جی؟ ناظرہ کے بھی نمبر ملتے ہیں، 50 نمبر. گورنمنٹ کو 50 نمبر ہٹا لے پھر کون قرآن پڑھے گا؟ قرآن کو بھی ہم نے نمبروں کی گیم بنا دیا. گھروں میں حال دیکھ لیں، اگر کوئی بوڑھا بیچارہ جس کے پاس بہت وقت ہے وہ قرآن کھول کے پڑھ لے تو پڑھ لے، بلکہ اس عمر میں قرآن اٹھاتا ہے کہ جب انگلی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے نا. فرض کیجیے ہم یہاں ایک سوال کر لیں کہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے قرآن ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ہر کسی کا موبائل ہے نا. موبائل کیوں اور قرآن کیوں نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ ہماری زندگی کے لیے موبائل ضروری ہے، قرآن ضروری. یہ ہمارے ذہن میں یا ہمارے آنے موجودہ نسل کے ذہن میں کیوں آیا؟ یہ کس نے بیج بویا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان قرآن سے دور ہو گیا؟ ایک ہی سبب ہے نا کہ جناب موبائل کی بہتات ہو گئی. والد صاحب بھی موبائل استعمال کر رہے ہیں، والدہ صاحب بھی موبائل استعمال کر رہے ہیں، جن گھر میں بزرگ ہیں وہ بھی موبائل استعمال کر رہے ہیں. اور یعنی کہ یہ صرف یہ کال نہیں سن رہے ہیں نا، وہ بیٹھے ہیں. جب بچوں نے دیکھا کہ یہ اس بات میں مصروف ہیں تو ہم کیوں نہ موبائل لیں؟ اب بچوں کو بھی موبائل، والدہ نے کام کرنا ہے، بچوں کو موبائل پکڑا دیا کہ چلیں اس سے کھیلتا رہے گا. بھئی کبھی آپ نے بچے کو گھر میں پڑا پسٹل اٹھا کے دیا ہے کہ اس سے کھیلتا رہے میں کام کر لوں؟ آپ کی میڈیسن کی ایک ڈبی ہے، اس میں گولیاں ہوتی ہیں، وہ اگر تھوڑا سا بجایا جائے تو بچ بھی جائیں گی. وہ آپ نے بچے کو دیتے ہیں کہ چلو ان سے کھیلتا رہے میں کام کر لوں. وہ اس سے کم خطرناک ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا نقص ہے کہ ہم نے ماحول کو قرآنی ماحول نہیں بنایا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے مسجد میں سے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بتا دیا کہ یار آج فلاں فلاں آیت نازل ہوئی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ لازم بات ہے کہ مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، یہ تو نہیں تھا جناب سیدہ دروازے کے پاس بیٹھتے، گھر کے سارے کام تھے. اور آپ خود فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے بہترین مقام ہوا ہے کہ جو گھر میں آخری کونے میں بیٹھی ہو.
کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا حسن ہے نا، یہ مجھے آ کے بتا دیتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انٹرسٹ کی بات ہے نا، دلچسپی کی بات ہے، کیوں وہاں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اور ان کے پوچھ لیا پھر مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا میں بھی چاہتا ہوں کہ سنوں کا، اچھا کل آ جائیے گا، قرآن تو روز نازل ہوتا تھا نا، ذرا پہلے آ جائیے گا۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور چھپ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد امام حسن السلام تشریف لے آئے تو پوچھا بھائی آج کی کاروائی، وہ بتانے لگے تو زبان میں لکنت سی آ گئی، یعنی کہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرے بابا جان یہاں کہیں ہیں۔ ابھی قرآن کی قربت کا اثر تھا نا۔ امیر المومنین نکلے اور اپنے بیٹے کو پیار کیا نا۔ کتنی عمر تھی آپ کی؟ پھر آپ کی عمر 8 سال تھی نا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، تو 8 سال سے کم عمر ہوگی نا۔ یہ 8 سال کے بچے کا حال ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہاں اپنے 14 سال کے بچے ایسے پوچھنے نہیں آئے گا اس کچھ۔ اگر باپ یا ماں کہہ دے کہ بیٹا قرآن پڑھ لو، 6 کھری کھری سنا دے گا۔ چلیے ایسا ہے نا، کیوں ہے؟ ہم صرف مسلمان نظر آنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، ہم قرآن سے گائیڈ لائن نہیں لیتے۔ کہ جو ہم استخارہ کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں نا مولانا صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، بزرگ کے پاس، کہ جی فلاں کام ہے استخارہ کر دیں، اور وہ تصویر انہوں نے نکالی، کچھ ایک آدھ دعا پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے دانے گنے، ٹھیک ہے، بتا دیا۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ پھر ہم جب استخارہ ہماری مرضی کا نہ آئے تو کہا کہ بلا دوبارہ کریں ذرا، ورنہ کسی اور کے پاس سے لگے۔ اس وقت تک استخارہ کریں گے جب تک ہماری مرضی کا نہیں آ جاتا۔ استخارہ تو ہو ہی نا۔ حالانکہ استخارہ جب ہوتا استخارہ قرآنی ہوتا، اور وہ بہت اچھا استخارہ تھا کہ آپ جناب وضو کریں، خدا سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں سے خیر چاہتا ہوں، اور قرآن مجید کو کھولیں، اس کے آغاز میں جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ پڑھیں، اس کے مفہوم کو دیکھیں، اگر وہ پازیٹیو تو کام کر، نیگیٹو تو چھوڑ دیں۔ اس میں چونکہ قرآن اٹھانا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، قرآن پڑھنا پڑتا ہے، ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں تو یہ بارے نہیں آتا۔ اگر اسی چیز کو سمجھ لیا جاتا تو کچھ تو قرآن کی طرف بڑھتے ہیں نا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اور کچھ نہیں، ایسا کر لیں کہ دن میں ایک مرتبہ سارے گھر والے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا لیں، اور اس میں لازم قرار دے دیں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایک آیت پڑھے۔ لیکن چونکہ عمل کے میدان میں ہم ایسا نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ جناب نوجوانوں کو برا کرتے ہیں۔ یہ آج کل نوجوان ہیں ہی ایسے، ان نوجوانوں نے ایسا کرنا ہے۔ انہیں ہم نے قرآنی ثقافت متعارف نہیں کرائی نا، انہیں قرآن سے انس ہی نہیں دیا۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے ہوں کہ جناب میں صبح تیاری کر رہا تھا تو ہوگی اس کی چھوٹی بچی ہوگی کوئی، تو وہ جناب ڈریسنگ ٹیبل پہ آ کے نا اس نے لپسٹک وغیرہ اٹھا گیا اور وہ استعمال شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیوں کیا؟ اس لیے کہ بچی دیکھتی ہے، بچہ وہی کرے گا جو دیکھتا ہے۔ اگر بچہ آپ کو اچھے کام کرتے دیکھے گا تو اچھا کام کرے گا،
اسی سے سیکھنا ہے نا بچے نے، تو پھر کس کا قصور ہے؟ جو گلہ کر رہے ہیں نا ان کا قصور ہے، اگرچہ ذمہ داری ان کی ہے جن کا گلہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. مثلا والدین نے دین نہیں سکھایا، فرض کیجیے، اب نوجوان کہے جی مجھے ضرورت ہی نہیں، یہ تو آپ لوگوں کا قصور ہے. نہیں، یہاں کتاب پڑھی ہے معاد آیت اللہ محسن کراتی کی 2 جلدوں میں، اس میں جو بیان فرماتے ہیں کہ جناب قیامت کے دن نا ایک گروہ ایسا ہوگا کہ وہ میدان محشر میں ٹھہرا ہوگا کہ جناب ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، کسی نے ڈرایا ہی نہیں، دین بتایا ہی نہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. فرشتے بتائیں گے جی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے تمہیں عقل دی تھی؟ تو جی دی تھی تو بس تمہارا قصور ہے، تو سوچا کیوں نہیں تم نے؟ مظفر گڑھ سے ملتان جانے کے لیے آپ 2 مرتبہ دیکھتے ہیں ویگن میں سیٹ ہے، ویگن اچھی ہے، کیسی ہے، کتنا سفر ہے؟ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا. تو جو اس دنیا سے اگلی دنیا کا سفر ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. کتنا مظلوم ہے وہ انسان جب مر جائے تو اس کے لیے دوسرے قرآن خوانی کریں. لوگوں نے رسمیں بنا لی نا، یہ فوت ہو گیا، اچھا جناب اب کیا ہوگا، وہ بھی کام ہم نے خواتین کے ذمہ لگا دیا کہ وہ جناب میت کے پاس بیٹھ کے نا بھائی اتنے سپارے پڑھنے ہیں. وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی زیادہ ہوا ان کے جناب مدرسے سے یا مسجد سے نا طلباء کو بلا لیا جائے، آگے جناب وہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بڑی سپیڈ سے پڑھ لیا، فرض کریں انہیں 1000 روپے دینے، وہ 1000 روپے کا ہی قرآن ہے.